السلام علیکم دوستوں، میرے گھر کو بنے ہوئے ماشاءاللہ 35 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو یہ جن بلیوں کی میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں، یہ پہلے دن سے اسی کلر میں یہ میرے سین میں رہتی ہے، میں نے رکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے یہاں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا کہ میں ایک بلی پہلے آئی، وہ تقریباً 2-3 سال رہی، وہ 2-3 سال میں اس نے آگے بچے دیے، اس بچوں میں سے صرف ایک ہی بچتا ہے، یعنی کہ ایک رہا، پھر آ کے یعنی کہ یہ 35 سال سے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ ایک ہی نسل کی اور سین میں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سین میں قدرتی رہتی ہے۔ ہاں، ہمارا یہی ہے کہ یہ کیونکہ رات کو میرے اندر والا جو دروازہ ہے نا، مین گیٹ، یہ جہاں کھیل رہی ہیں، یہ یہاں وہ میٹ بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر سب بیٹھ جاتی ہیں، سو جاتی ہیں۔ جب ان کو بھوک لگتی ہے نا تو یہ میوں میوں کریں گی، تو میرے گھر سے میری بیٹی یا کوئی کام والی جو بھی ہو، وہ ان کو دودھ وغیرہ ڈال دے گی، کھانے کے لیے ڈال دے گی۔ تو یہ میرے گھر میں کھیلتے رہتے ہیں، یعنی کہ ساتھ ہی میری حویلی ہے۔ لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ میں نے ان کو نہ سکھایا ہے، نہ کچھ سدھارا ہے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کرتا، صرف ان کے کھانے پینے کا تھوڑا دھیان رکھتے ہیں میرے گھر والے بچے سارے۔ تو یہ میرے گھر کے یعنی کہ سین میں یہاں کہیں بھی کوئی گند نہیں ڈالیں گے، کہیں کو پیشاب نہیں کریں گے، کہیں کو ٹٹی نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو یہ ساتھ والی میری حویلی ہے، وہاں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا نظام، میں حیران ہوں۔ تو کیوں میں اس کو کہتا ہوں کہ قیامت کی نشانی ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کم از کم 2-3 سال ایک بلی جو تھی نا وہ گزار جاتی تھی، اس کی ایج ہوتی تھی، تو وہ یعنی کہ 2-3 سال میں ایک بچہ پیچھے چھوڑ جاتی تھی، وہ مر جاتی تھی۔ ابھی میں حیران ہوا ہوں کہ یہ ابھی میں ریسنٹلی امریکہ سے واپس آیا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ چھوٹی سی ہے، یہ دیکھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ماں بھی ساتھ ہی کھڑی ہے، تو یہ بالکل چھوٹی سی ہے، یعنی کہ میرے خیال میں 1 سال کی بھی نہیں ہے۔ تو 1 سال کی بلی نے یہ دیکھو 2 بچے دیے ہیں۔ ابھی ان میں سے کون سا ایک بچ جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت دونوں بچے رہے، لیکن عموماً ایک ہی رہتا ہے۔ اور ماں دیکھو بالکل چھوٹی سی ہے، پہلے 2-3 سال کے بعد بچے دیتی تھی، ابھی 1 سال میں، یعنی کہ جیسے انسان کی عمر کم ہو رہی ہے، قد کم ہو رہے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہی یہ دیکھیں، یعنی کہ بلی میرے تو سامنے ہے نا، مجھے تو یعنی کہ میں تو آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ 1 سال کی بلی ہے، اس نے 2 بچے دیے ہوئے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا تھا کہ کبھی 2 سال 3 سال کے بعد وہ بچے 2-3 دیتی تھی، باقی مر جاتے تھے، ایک رہ جاتا ہے جس سے آگے نسل چلانی ہوتی تھی۔ ابھی دیکھیں اس نے 2 دیے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز دیکھو، جانور بھی، وہ دونوں بہن بھائی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، دیکھیں کھیلتے کیسے ہیں، آپ سب کے سامنے ہے کہ کتنا یعنی کہ وہ خوش ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جانور بھی آپس میں پیار کرتے ہیں۔ ماں پاس کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، کبھی کبھی ماں بھی ان کی مدد کرتی ہے، وہ دیکھے ایک اوپر جاتا ہے، وہ دوسری اس کی دونوں کو کھینچ لیتی ہے، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ انسان کو بھی چاہیے بالکل۔ آج تو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کیا ہو گیا ہم سب کو، کہ یعنی کہ وہ اخلاق، وہ ہمدردیاں، وہ اتفاق، وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ابھی تو یہی سمجھ لیں انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ خاص کر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ باقی ملکوں میں امریکہ تک گھوم پھرتا رہتا ہوں، لیکن جو پاکستان کا حالات ہے، میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ 99% مسلمان ہونے کے باوجود یہاں اسلام کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نماز پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، یہ تو ایک رکن ہے۔ تو وہ انسانیت جو ہے نا، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے۔ تو انسانیت تو کہیں نظر نہیں ہوتی، نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھ لیں، ماردار لگی ہوئی ہے، شور مچا ہوا ہے، رو رہا ہے، ہر آدمی رو رہا ہے، کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، کوئی کسی چیز کا روتا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کرسی کے لیے روتا ہے، یعنی کہ سارا رونا ہی پڑا ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں یہ رونا دھونا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کو تو یہ چاہیے
کہ یہ دنیا میں سب سے یعنی کہ آگے ہوں، ان کا ملک فرسٹ کلاس آگے، کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ایک جنت نظیر بنایا ہوا تھا، یعنی کہ ایک جنت کا ٹکڑی سمجھ لیں ہم کو اللہ نے دیا تھا، لیکن ابھی اس میں عوام کا بھی ہے، اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کا بھی بڑا حصہ ہے، تو ہم نے اس بیچارے جنت کو جہنم بنا دیا۔ تو اللہ ہدایت دے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں سب، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ میں تو مجھے باہر میں جاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان اللہ تو عقل چل رہا ہے، اس کو نہ کوئی چلا رہا ہے نہ ہی چل رہا ہے، یہ بس اللہ تو عقل۔ اللہ کیوں اس کو چلا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس یعنی کہ کسی ہماری نسل سے کوئی کام لینا ہو، جیسے دیکھیں نا حضرت موسیٰ کی، یعنی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی فلسطین اللہ نے کہا کہ آپ کا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤ، تو قوم نے کیا بولا کہ ہم نہیں، آپ جاؤ، آپ کا اللہ لڑے۔ لیکن اس کے بعد آگے جو اس کے بعد پیغمبر آئے، انہوں نے جب بچوں کو بولا، وہ بالکل ینگ تھے، جیسے ہماری یوتھ ہے اس وقت 65% ہے، ان کی بھی ینگ جو تھے نا، ان کو جب بولا کہ بھئی اللہ کے نبی جو میرے پہلے تھے، ان کو اللہ نے کہا کہ یہ فلسطین آپ کا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤ، لیکن آپ کے بزرگ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، تو اس لیے تو انہوں نے بولا جی آپ ہماری لیڈنگ کریں، آپ آگے لگے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ بزرگوں نے غلط کیا تو انہوں نے غلط کیا، تو وہ بچے جو تھے ینگ یوتھ وہ ساتھ لگی، تو جناب فلسطین پہ حملہ کیا، فلسطین انہوں نے چھین لیا۔ تو ابھی دیکھ ہمارے سے اللہ نے ہماری کسی نسل سے، یہ نسل تو جو آگے جا رہی ہے، یہ تو موبائل نسل ہے، اس کو تو بھول جائیں، اس کے آگے کوئی آنے والی کوئی نسل ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی یعنی کہ ہمارے پاکستانی کسی نسل سے کوئی کام لینا ہو، اس لیے اس نے محفوظ رکھا ہوا، ورنہ یہ گند تو اس آپ کو پتہ نا، پہلے جتنی بھی قرآن پاک میں دیکھو نا، جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، جب گند بڑھ جاتا تھا تو اللہ اس کو مٹا دیتا تھا۔ تو ابھی یہاں تو پاکستان میں تو اللہ کا کرم ہے، ابھی دیکھو یعنی کہ پوری دنیا کے جتنے غلط کام ہیں، جتنی برائیاں، وہ اکٹھی ہو کر پاکستان میں آ گئی ہے، اور ماڈرن طریقے سے، یعنی کہ ماڈرنائزڈ گناہ جو ہے نا وہ ابھی پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تو ابھی پھر بھی اللہ ان کو یعنی کہ کچھ نہیں کہہ رہا پاکستان کو، ادروائز اس نے تو ابھی سے پہلے کہہ دینا تھا کن فیکون، ہو گیا سب، تو اس نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ یعنی کہ کرم کرے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ ان کو ہدایت دے جو یہ سب لگے ہوئے ہیں، تو میرا ملک جو ہے اللہ اس کو قائم رکھے۔ اور یہ میں نے آپ کو بلیوں کا سنا دیا کہ دیکھیں جانور بھی آپس میں پیار کرتے ہیں، لیکن آج کا پاکستانی انسان جو ہے نا وہ اس سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ والسلام۔